أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ بقرہ کی 127، 28 اور 29 نمبر آیت ہے۔ 127 تا 129۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کل ذکر ہوا تھا، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ ربنا تقبل منا، ہمارے پروردگار ہماری اس جو محنت ہے اس کو قبول فرما۔ تو یہ جو لفظ ہے نا ربنا تقبل منا، آپ ذرا سوچیں یہ کون ادا کر رہا ہے؟ یہ وہ دو اللہ کے برگزیدہ بندے ادا کر رہے ہیں جو رسالت کے منصب پر فائز ہیں، جن کی ساری زندگی اللہ کی محبت میں قربانی دیتے ہوئے گزری ہے۔ اور میں اس پہ وہ سوچتا رہا ہوں کہ وہ جب پھر وہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، وہ پوری تا قیامت نوع انسانی کے لیے اللہ کی طرف دعوت کا، اللہ کی طرف بلانے کا، اللہ کے حضور عبادت کا مرکز تعمیر کر رہے ہیں، لیکن ان کی عاجزی کا یہ حال ہے کہ پھر بھی ان کے لبوں پر یہی ہے کہ پروردگار اسے قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں ساری زندگی قربانی دی اور آخر میں اللہ کا گھر بنا رہے، تو کہہ رہے یا اللہ قبول کرنا۔ ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے یا اللہ قبول کرنا، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو بہت سننے والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ تو یہ جو ہے نا قبولیت، یہ ہمارے اعمال میں سے یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ قبولیت اللہ کے حضور خدا نہ خواستہ نہیں ہوتی تو ہمارے سارے اعمال زندگی بھر کے ضائع چلے جاتے۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم نیٹ کو بڑا استعمال کرتے ہیں، یہ کلاس بھی آن لائن جیسے ہو رہی ہے، اور تصویر اور تشہیر کا کلچر بھی بہت ہے۔ تو جو سب سے بڑا ایک ہمیں اپنے آپ کو بار بار جانچتے رہنا چاہیے، مسلسل ہر لمحے میں، ہر وقت میں، کہ کہیں ہماری جتنی بھی جد و جہد ہے اس کا حاصل یا اس کا ہدف اللہ کی رضا کے سوا کچھ اور تو نہیں ہے۔ کہیں حب جاہ نے تو ہمارے دلوں کے نہا خانوں میں بسیرا تو نہیں کیا ہوا، کہیں شہرت کی ہوس کے ہم اسیر تو نہیں ہیں، کہیں ہم مشہوری تو نہیں ہونا چاہتے۔ یہ سوال بیان کرنے والوں کو زیادہ سوچنا ہے، سننے والے تو چلے سن رہے ہیں، بیان کرنے والوں کو زیادہ سوچنا ہے، اور پھر زندگی کے جملہ معاملات میں وہ
आप नमाज पढ़ते हैं, वो रोज़ा रखते हैं, वो किसी की मदद करते हैं, वो कोई कुरान की तिलावत करते हैं, वो कोई सदका व खैरात करते हैं, वो कोई सिला रहमी करते हैं, वो किसी से मुस्कुरा के मिलते हैं, वो किसी के दिल का हाल पूछते हैं, वो किसी के दुख को शेयर करते हैं, वो किसी की खुशियों में शरीक होते हैं, वो किसी को तसल्ली और दिलासा देते हैं, वो किसी को हौसला देते हैं। वो हम खलवत की हालत में हैं या हम मजालिस और महफिलों में बैठे हुए हैं, हम कोई चीज़ पूछ रहे हैं या हम कोई चीज़ बता रहे हैं, हर आन जो सबसे अहम तरीन सवाल हमारे जहन में होना चाहिए, हर अमल के वक्त, हर अदा के वक्त, हर हरकत के वक्त, वो ये होना चाहिए कि अपने दिल में झांक कर देखें कि हमारी इस अदा का, हमारी इस हरकत का, हमारे इस अमल का मुहर्रिक क्या है। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की इताअत, अल्लाह ताला का कुर्ब, या इसके सिवा कुछ और। ये जो दुआ है पैगंबरों की, रब ये जो रब्बना तकब्बल मिन्ना, बस ये बताती है कि अगर हमने दुनिया में कोई बहुत बड़ा भी काम किया, बहुत बड़ा काम, दुनिया भर में जनाब उसकी धूम मच गई, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और तमाम चैनल्स ने पकड़ लिया और अब तो रात जनाब पता चला है कि हमारी तो शोहरत के डंके जनाब के चारों तरफ बज रहे हैं पूरी दुनिया में, हर जानिब। तो लेकिन अगर वो बहुत बड़ा अमल कबूल नहीं होता तो उसका कुछ हासिल नहीं है। और इसके मुकाबले में हमें जो दीन बताता है वो ये है कि एक छोटा सा अमल है, बज़ाहिर इतना छोटा सा अमल है कि किसी को पता चले तो वो मजाक उड़ाएगी, यार ये इतना छोटा सा काम करके ये अल्लाह की जन्नत को पाना चाहते हैं। लेकिन अगर उसके साथ कैफियत ये है कि और उसके साथ जज्बात ये हैं कि ये तो मसलन मैंने 4 आने दिए हैं कि मेरी हैसियत ये थी, काश 4 करोड़ की हैसियत होती मैं वो भी दे देता। अगर सच्चा जज्बा ये है तो वो अल्लाह के हजूर वो कबूल हो जाता है। तो वो छोटी सी नेकी भी पहाड़ जैसी उस नेकी पे गालिब आ जाती है कि जिसमें इखलास नहीं होता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि जिसका मफहूम है कि अल्लाह अपने ऐसे नेक बंदों की छोटी सी नेकी को लेके अल्लाह उस नेकी को पालता है, नेकी को पालता है, उसे नशोनुमा देता है, उसे बढ़ाता है। वो छोटी सी नेकी बहुत बड़ी नेकी में तब्दील हो जाती है। तो हमें किसी भी अमल को हकीर नहीं जानना। जैसे हदीस में आता है कि जब तुम हंडिया चढ़ाओ, तुम्हारे यहाँ कोई अच्छी चीज़ बने तो उसका शोरबा ज़्यादा कर लो, थोड़ा शोरबा साथ वाले घर में भेज दो। तुम सदका करो, चाहे वो खजूर की एक यानी कि एक खजूर का जो है एक खजूर ही क्यों ना हो, ये कि मफहूम उसका ये है। लेकिन उसको हकीम नहीं जानो, वो बहुत अजीम है अगर कैफियत, अगर जज्बात तो एहसासात वो अल्लाह के लिए खालिस है। अगर जज्बा ये है कि या अल्लाह कि ये मैं मेरे पास ये है, मैं ये दे रहा हूं, लेकिन मौका आएगा तो जान भी हाजिर है। बात समझे? तो यानी कि ये दो जो चीजें हैं ना, एक नीयत और एक तौबा, इसके वाले से जो अपने उलमा ने बहुत प्यारी प्यारी चीजें लिखी हैं। कि कहते हैं कि तौबा तो ये है ना कि इंसान ने कोई गलत काम किया है, इंसान तौबा करता है तो अल्लाह अपनी रहमत से उसे डिलीट कर देता है। बल्कि अगर तौबा खालिस है, सच्ची है और करता जाता है तो तौबा जो है वो गुनाहों के ढेर को नेकियों के ढेर में तब्दील होना शुरू कर अल्लाह ताला करना शुरू कर देता है। गुनाहों का ढेर लगा है, तौबा की है तो तौबा पे कायम रहे, तौबा सच्ची है तो गुनाह खत्म हो गए हैं, उसकी जगह नेकियों का ढेर लग गया है। गुनाह डिलीट, उसकी जगह नेकियां जो है वो आ गई हैं। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम। और नीयत ये है
یعنی کہ توبہ تو یہ نا گناہ موجود ہے لیکن توبہ سے عدم میں چلا گیا. نیت یہ ہے کہ ایک نیکی کی نیت کی ہے لیکن ابھی عمل نہیں ہوا, نیت میں سچا ہے اور کوئی رکاوٹ آ گئی تو اس کی نیت کی وجہ سے نیکیوں کا ڈھیر لگ گیا. توبہ یہ تھی, گناہوں کا ڈھیر تھا, ختم ہو گیا. اور اخلاص نیت یہ ہے کہ عمل کرنا تھا, کر نہ پایا لیکن نامہ اعمال میں موجود ہے, اس لیے کہ نیت سچی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو شہادت کی نیت رکھے گا سچے دل سے, اگر وہ اپنے بستر مرگ پہ بھی فوت ہو جائے گا تو کسی درجے میں شہادت کا اجر پائے گا. حج کی نیت سے گھر سے نکلا ہے لیکن راستے میں اس کی موت آ گئی ہے, وہ سچا تھا تو اس کی نیت کا اس کو حج کا عمل ملے گا. میں اسی لیے وہ پرسوں کہہ رہا تھا کہ آپ قرآن کا حفظ شروع کریں چاہے ایک آیت ہو, اور نیت رکھیں کہ زندگی رہی تو اس کو بڑھاتے جائیں گے اور پورا قرآن حفظ کریں گے ترجمے اور فہم کے ساتھ. تو اگر یہ نیت میں سچے ہوں گے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ قیامت کے دن حفاظ کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا, قرآن کے علماء کے ساتھ حشر کرے گا. تو یہ نیت کا یہ جو لفظ ہے ربنا تقبل منا, تو ہمیں ہر لمحے اپنے جو بھی کام کریں, آپ اسپیچ کریں, آپ کوئی مضمون لکھیں, آپ کوئی انٹرویو دیں, آپ کوئی بڑے جلسے سے خطاب کریں, آپ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی کریں, آپ کوئی بڑی آرگنائزیشن کو جوائن کریں, آپ کوئی بڑا اور معاشرے کی میں کوئی نیکی اور خیر کا بھلائی کا کوئی کام کریں, یا انفرادی طور پر کریں یا اجتماعی طور پر کریں یا کسی کام میں شریک ہوں, تو ہمیں مجھے آپ کو سب کو ہر لمحہ یہ سوچنا ہے کہ کیا میری نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے, میرا کوئی اس سے کوئی اور مقصد تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعائیں بھی ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے اللہ کہ مجھے معاف کر دینا اگر میں نے کوئی کام تیری رضا کے لیے شروع کیا, پھر میرے نیت میں کوئی کھوٹ آ گیا اور کوئی ملاوٹ آ گئی اور میں اس کو اس طرح تیرے لیے خالص نہیں کر سکا جس طرح کہ اسے کرنا تھا, مجھے یہ بھی معاف کر دینا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا اخلاص تھے, تو اصل میں اس طرح کی دعائیں آپ نے, یعنی کہ وہ عمل کہ میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا ہے لیکن بعد میں دل میں کھوٹ آ گیا ہے, تو پھر جناب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں جو ہیں وہ یہ تعلیم دیتی ہیں کہ پھر دعا کریں کہ یا اللہ اس دکھاوے اور سماوے کو معاف فرما, اس کھوٹ کو دور فرما, اور اس عمل کی اس کمزوری کے باوجود کہ ہم کمزور ہیں, ارادے کے کمزور ہیں, اور شیطان ہمارے وسوسے پیدا کرتا ہے اور نفس جو ہے اس کا ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے, تو ہماری اس کمزوری کے باوجود ہمارے عمل کو قبول کر. رمضان مبارک کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے, دعا کا مہینہ ہے, اللہ سے قربت کا مہینہ ہے, مناجات کا مہینہ ہے, اللہ کی رحمت و بخشش کو سمیٹنے کا مہینہ ہے, جد و جہد اور جہاد کا مہینہ ہے, جہاد کا مہینہ ہے. آج تو شاید 10 رمضان ہے جس میں یوم یعنی کہ باب الاسلام ہے سندھ کی فتح کا شاید, پھر 17 رمضان ہے کہ جس میں آپ کا بدر ہوا, بدر کی مارکہ ہوا, تو یہ جہاد کا مہینہ بھی ہے. اور تو اس میں ہم جہاد کریں, قرآن, ذکر, دعا, مناجات, صدقہ و خیرات, قربانی, اثار, دعوت دین کا کام, اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام. تو میں یہ کہوں گا کہ آج کا سبق تو میرا بس یعنی کہ میرے لیے اور آپ کے یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا روزانہ جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں, سوتے اٹھتے لیٹتے بیٹھتے, اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اس عمل کا واقعی محرک کیا تھا. اگر کوئی محرک اللہ کی رضا کے سوا تھا تو اس سے ہم توبہ کریں, اور اگر وہ اللہ کے لیے ہی تھا تو پھر ہم شعوری طور پہ اس کو ادا کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے رکھنا اور اسے قبول کرنا. تو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء اور رسول یہ دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ دعا کرنا اور بھی لازم ہے. اور اگر وقت ہے تو میں اس 2 آیات جو پڑھی ان کو مکمل کر لوں. جی مدیحہ, جی وقت ہے.
جی سر 35 پہ وہ ہوگا, آپ کمپلیٹ کر لیں پھر کوشچن آنسرز کر لیتے ہیں. نہیں میں 5-7 منٹ لیتا ہوں, 35 تو بہت ہو جائیں گے, تو وہ پھر سوالات بھی چونکہ ہوتی ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ربنا وجعل, جی اچھا کنٹینیو کیجیے. جی اس کے بعد جو آیت ہے اس میں انہوں نے جو دعا کی اپنی تقبل منا انک انت السمیع العلیم, پھر دعا کنٹینیو چل رہی ہے, تو پھر یہ کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. دیکھو دعا کیا کر رہے ہیں, دیکھیں یہ ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے, یہ کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تو دعا یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا تابع فرما بردار بنا, ہمیں صحیح مسلمان بنا, ہمیں اپنی حضور سرنڈر ہونے کی توفیق عطا فرما. یعنی کہ وہ دنیا بھی مانگ سکتے ہیں اور دنیا مانگنا بھی ممنوع نہیں ہے, لیکن دنیا تو بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے. پھر دنیا یعنی کہ دنیا جو ہے وہ تو جو ہے ان کو بھی مل جاتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. میں پیچھے ایک آیت چھوڑ گیا ہوں, ظاہر ہر آیت تو نہیں پڑھ رہے, کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا مکہ کے والے سے دعا کی کہ یا اللہ اس کے بشندوں کو رزق دے, منہم من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, ٹھیک ہے, ان کو رزق دے مکہ کے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں, اللہ تجھ پر اور آخرت پر. تو اللہ نے کہا قال من کفر فأمتہ, جو انکار کریں گے فأمتہ قلیلا, تھوڑا بہت انہیں بھی دوں گا. یہ جو اربوں خربوں ڈالر اور پاؤنڈ کے ڈھیر ہے نا, یہ تھوڑا ہے. تھوڑا ہے کیوں تھوڑا ہے, فانی ہے, آج ہے کل نہیں ہوگا. یہ موجود رہ جائے گا, زندگی ختم ہو جائے گی, یا زندگی رہ جائے گی یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا. یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے جناب, حالات ایسے کروٹ بدلتے ہیں جناب, پتہ ہی نہیں چلتا. کاک پتی ارب پتی ہو جاتے ہیں اور ارب پتی جناب کنگلے ہو جاتے ہیں. جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ قیدی ہو جاتے ہیں, اور قیدی جو ہیں وہ آگے بڑی بڑی جناب وزارتیں سنبھال لیتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو اللہ نے کہا جو نہیں مان رہے اسے تھوڑا دوں گا. تو دعا کیا کر رہے ہیں, دعا یہ کر رہے ہیں باپ بیٹا کہ اللہ ہمیں اپنا تابع فرما بردار بنا. اس لیے کہ اگر اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں ہے تو زندگی بھر کی نعمتیں ذریعہ جہنم ہیں, اور اللہ کے ساتھ وفاداری ہے تو دنیا بھر کی نعمتیں جنت کے درجوں کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ اپنے لیے بھی دعا کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ خود تڑپنا ہی نہیں, اوروں کو تڑپانا بھی ہے. اور وہ جو پازیٹیو تھنکنگ آپ بہت بولتے ہیں کہ جناب اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں, دوسروں کے لیے کیا, تو فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, اور ہماری نسلوں سے, ہماری اولادوں سے ہیں ایک ایسی امت اٹھا, امتا مسلمتا, کیسا گروہ, ایسی امت مسلمتا لک, جو تیری مطیع و فرما بردار ہو, مسلمان ہو. ایک مسلمان امت اٹھا, مسلمان گروہ اٹھا جو دنیا میں گمراہ انسانوں کو اے اللہ تیرے ساتھ جوڑنے کا کام کرے, جو اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو وحی کی روشنی جو ہے ان کے دروازوں تک پہنچائے, جن کے جو ہدایت کے متلاشی ہیں ان تک ہدایت کا سامان پہنچائے, اس کی کوشش کرے. پھر فرمایا وارینا مناسکنا وتوب علینا, اور ہمیں جو ہے وہ اپنی عبادت کے طریقے سکھا, وتوب علینا. اور پھر آخر میں یہ کہا, شروع میں کہا اے اللہ اسے قبول کرنا, تقبل منا, اب دعا کے آخر میں پھر کہا وتوب علینا, اور اے اللہ ہم پہ مہربانی فرما, ہماری توبہ قبول فرما, ہم پہ متوجہ فرما, اپنی رحم سے توجہ فرما. تو انک انت التواب الرحیم ہے, اور تو بڑا اپنے توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا اپنے بندوں کے حق میں مہربان ہے. اور پھر جو دعا کی وہ دعا یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا, اے ہمارے پروردگار ہماری جو ذریت ہے, ہماری جو نسلیں ہیں, اے پروردگار وابعث فیہم, ان میں اٹھا رسولا, ایک رسول, منہم, جو انہی میں سے ہو,
وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے. وہ ان پر رسول کیوں اٹھا؟ رسول تیری آیات کی تلاوت کرے بندوں کے اوپر. تو قرآن کی آیات کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بنیادی فرائض میں سے. اور یہ تلاوت کرے، اور یہ تلاوت کیوں کرے؟ ان کو پڑھ کے ان پہ کیوں قرآن پڑھے؟ آیات کا آپ کی آیات. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں دین کی، شریعت کی، کتاب کی تعلیم دے. والحکمہ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دے، یعنی کہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر اس شریعت اور حکمت کی، دین و حکمت کی تعلیم کے نتیجے میں ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پروردگار اب جس سے دعا کر رہے ہیں یہ پورا ایقان ہے، یقین ہے کہ وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے ہماری دعاؤں کو پورا کرنے کی. اس پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جا رہی ہے. اے اللہ ہماری ذریت سے ایک ایسی امت اٹھا ہے اور ایسا رسول اٹھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی چھوٹی سی زندگی میں دعا کرتے ہیں نا، کوئی کسی کا کوئی کام پھنسا ہو تو وہ 2-3 مہینے دعا کرتا پھر کہتا ہے یار میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. وہ جب اخلاص سے اور یقین سے مانگتا ہے کوئی دعا رد نہیں ہوتی. یہ اسی وقت پوری کر دی جاتی ہے یا کسی اور صورت میں پوری کر دی جاتی ہے مؤخر کر کے. آپ نے اس مصیبت سے بچنے کی دعا کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ نہیں، یہ مصیبت شاید آپ کی دین اور آخرت کے لیے بہتر ہے، اس سے آپ کو نجات نہیں ملتی، لیکن اس دعا کی وجہ سے ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد آنے والی کوئی اور مصیبت ٹل جائے، یا وہ دعا پھر ذخیرہ کر دی جائے اور قیامت کے دن اللہ کہے تو نے یہ بھی مانگا تھا، تو نے یہ بھی مانگا تھا، تو نے یہ بھی مانگا تھا، دنیا میں تجھے میں نے یہ نہیں دی تھی، اس آؤ آج ان ساری دعاؤں کو پورا کرتے ہیں. ان دعاؤں کا اتنا اجر دیا جائے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن یہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. تو دعا کے ساتھ دعا کو جاری رکھنا اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ بڑا اہم ہے. اب آپ یہ دیکھیں اس یہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ان کی ذریت سے ایک امت اور ایک رسول اٹھا، اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے، اور 2500 سال بعد جا کے ان کی ذریت سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، اور ان کی قیادت میں امت مسلمہ کی تشکیل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا 2500 سال بعد جا کے اس کے اثرات سامنے آئے. یعنی کہ وہ قبول تو اسی وقت ہو گئی، لیکن اس کا ظہور 2500 سال بعد ہوا. یہ عین ممکن ہے ہم کوئی دعا آج کریں لیکن 50 سال ہمارے بننے کے بعد پوری ہو، اس کے ساتھ آئیں، ہماری اولادوں میں آ جائیں، ہماری جناب نسلوں میں آ جائیں. تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی اپنی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے، اللہ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، جس کے تحت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، شرف قبولیت عطا کرتا ہے، اور وہ اپنے اس نظام میں اپنی قدرت کے کارخانے کو، اپنے اس کو چلا رہا ہے دنیا کی اپنی قدرت سے. تو یہ آج کا حاصل ہے کہ ایک تو قبولیت کی فکر ہونی چاہیے. اگر قبولیت نہیں ہے، فقط اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. دوسرا یہ فکر کہ ہم اللہ کے تابع فرما بردار ہوں اور ہماری اولادیں بھی اللہ کی تابع فرما بردار ہوں. اور پھر یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی رسالت کے اپنا فرائض ہیں، اس میں کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ بڑا اہم ہے. اس پہ مزید بات ہوتی رہے گی. اور پھر یہ بات کہ دعا مانگتے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا، وہ اپنے وقت پہ اللہ اپنی مشیت کے تحت اسے پورا کرے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. کوئی سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ بھائی صاحب. اچھا، اس میں پہلا کوشچن ہے، کیا سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ بالکل ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے،
ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. یعنی کہ شرک سے بڑا کیا گناہ ہوگا؟ آپ شرک سے توبہ کرتے ہیں تو جناب آپ کو اب شرک معاف ہو جاتا ہے. لیکن شرک کی حالت میں فوت ہو جائیں تو پھر تو معافی نہیں ہے، وہ تو پھر فوت ہو گئے، معافی تو مانگی نہیں. تو شرک سے توبہ یہ ہے کہ شرک کو چھوڑ دیں، کفر سے توبہ یہ کفر کو چھوڑ دیں، زنا سے توبہ ہے زنا کو چھوڑ دیں، کسب حرام سے توبہ ہے کسب حرام چھوڑ دیں، بندوں کے حقوق سے دستدرازی کی ہے تو بندوں کے حقوق واپس کر دیں اور اللہ سے ندامت کا اظہار کریں. یہ توبہ ہے. ہر گناہ سے توبہ، ہر گناہ سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہر گناہ سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. دیکھیں نا، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آ کے جنگ کرتے رہے، توبہ کی تو ان کو بھی قبول ہوئی، اور قرآن نے کہا یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. جن کے خلاف یہ حکم تھا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ ان کو قتل کرو یہاں تک کہ دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے. وہ جن کے خلاف قتل کا حکم تھا، جب وہ ایمان قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہوئے ہیں تو کہا یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. جی اچھا، دوسرا کوشچن ہے. جی حضرت سید ابو لالا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ فکر مودودی پر روشنی ڈالیں کہ امت مسلمان کو انہوں نے کیا سبق دیا. چودھری اسد مہر. دیکھیں، جتنے بڑے بڑے علماء گزرتے ہیں ان سب کی بنیادی جو تعلیم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس آؤ. ٹھیک ہے. مولانا کا یہ خاص کام ہے کہ انہوں نے اس دور میں ان علماء میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں اللہ کے دین کو عصری تقاضوں کے تحت جدید اسلوب میں جدید اذہان کے سامنے پیش کیا، اور جدید دور کے جو فتنے تھے، مثلا اس دور کے جو بڑے فتنے ہیں جن میں مغربی تہذیب کی ایک فتنہ ہے اور اس کی بہت ساری پھر آگے اس نے بچے دیے ہیں. نیشنلزم کا فتنہ ہے، اس میں حدیث سے انکار کا فتنہ ہے، اس میں قرآن مجید کی مانی تعویلات کے فتنے ہیں، اور اس میں قادیانیت کا فتنہ ہے، اور اس میں دین کو ایک جامد اور محدود پیمانے پہ پیش کر کے اور اس چیز سے کہ جناب اب دین عصری تقاضوں پہ کو پورا نہیں کر سکتا، اس سوچ کا فتنہ ہے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جن کے خلاف اس دور کے بہت سے علماء نے جہاد کیا، ان میں مولانا مودودی بھی شامل ہیں. جزاک اللہ. اچھا، نیکسٹ اگلا کوشچن ہے، توبۃ نصوحہ سے کیا مراد ہے؟ سچی توبہ، جو بار بار سچی توبہ، خالص توبہ. جی. اور ایک اور ہے کہ انسان جو بار بار توبہ کر کے توبہ توڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی شعر تھا کہ توبہ میری میں شکن اور میں میری توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. کوئی اس طرح کا شعر ہے. اگر توبہ گناہ توبہ کو توڑ دیتی ہے تو آپ توبہ سے پھر گناہ کو توڑ دیں. 100% آپ کہیں کہ میں مسلسل 100%، یعنی کہ یہ تو مسلسل جد و جہد ہے. یہ جو نیکی کے اوپر جمنا، اس جمنے کی یعنی کہ نیکی پہ جمنا ایسی ہے جیسے تیز طوفانی ہوا کے اندر، تیز ہواؤں کے اندر پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہونا. تو اس کھڑے ہونے کے لیے اس وقت زور لگے گا نا یار. تیز طوفان ہے اور آپ کھڑے ہیں کہ نہیں میں کھڑا ہوں، یا آپ سمندر میں اور دریا میں لہروں کے مخالف چل رہے ہیں. نیکی پہ کھڑا ہونا، اس لیے جمنا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی جامع بات بتائیں، مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی، کوئی ایسی بات جو میں اپنے پلے باندھ لوں اور اس پہ عمل کروں اور مجھے جنت مل جائے ہے. او کما قال، مفہوم اس کا یہ. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ جم جا. اب جم جانا جو ہے نا، یہ شو کرتا ہے کہ بھئی یہ پورا زور لگے گا، تو یہ مسلسل لگے گا. تو اگر آپ سے کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے
जो बंदा तौबा करता है और फिर कभी बशरी कमज़ोरी की वजह से या नफसानी ख्वाहिश के गलबे की वजह से फिर गुनाह हो जाता है, तो आप फिर तौबा करें। शैतान चाहेगा कि आप तौबा से मायूस हो जाएं, लेकिन हदीस में आता है, रियाज़ुस सालिहीन में बाबू तौबा पढ़ें कि अल्लाह कहता है बंदा थक जाए, तौबा करदा दे थक जाए, मैं तौबा कबूल करते नहीं थकता। ये अल्लाह की शान है। बस जब तक नज़ा का आलिम ताली ना हो जाए, जब तक आखिरी वक्त ना आ जाए, मौत का फरिश्ता बंदा देख ना ले, उससे पहले फिरौन से भी बड़ा बदमाश होगा तो उसकी तौबा कबूल होगी। जी जी। अच्छा, वही से पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह के अहकामात या हिदायत कैसे आती थी? वही से पहले तो नहीं आती थी। वही से पहले तो कोई शरीयत कोई चीज़ नहीं आई। वही में तो अल्लाह ने यह बताया कि ऐ नबी, तो आपको तो पता ही नहीं था कि आप पे वही आनी है। हाँ, ये है कि जो सच्चे ख्वाब आने शुरू हो गए थे, लेकिन आपको ये शौर नहीं था कि वही क्या होती है। ये कुरान में आया है कि ऐ नबी, आपको भी शौर नहीं था कि ये वही क्या है और आपकी तरफ ये वही आएगी। तो वही के जी गौर फिक्र करते थे। आप हिरा में जाते थे तो पैगंबर चूँकि बहुत सलीमुत तबा होते हैं और फितरत के बहुत करीब होते हैं, और फितरत के मज़ाहिर और फितरत की आयात पे आफाक अनफुस की गौर फिक्र करके उनका विजदान जो बता देता है कि तौहीद अल्लाह, यानी कि ये कायनात एक अल्लाह के बगैर नहीं चल सकती, ठीक है ना। तो वो सलीमुल फितरत होते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं होता, वो गुनाहों से महफूज अल्लाह ताला उनको रखता है, नबूवत से पहले भी और बाद भी। जी, यानी कि नफसानी ख्वाहिश के तहत कोई गुनाह नहीं करते वो। अच्छा, एक और है कि तौबा करने के बाद ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनसे मालूम हो कि शख्सियत में बदलाव आ गया? एक तो ये बात ज़हन में रखें कि जो नेकी है ना, उसका एक अजर आखिरत में मिलता है, एक दुनिया में मिलता है। इसी तरह गुनाह की एक सज़ा आखिरत में मिलेगी, एक दुनिया में मिलेगी। तो गुनाह की नकद सज़ा ये है कि एक गुनाह दूसरे, अगर उसको तौबा नहीं की जाती तो वो दूसरे गुनाह का दरवाज़ा खोलता है। और नेकी की नकद जजा ये है कि एक नेकी से दूसरी नेकी की तौफीक मिलती है, ठीक है। और जब इंसान नेक काम करता है तो दिल की स्याही धुलती है पूरी, ठीक है। हदीस में भी आता है गुनाह के बाद तौबा करता है तो वो दिल पे जो स्याह नुक्ता है वो खत्म हो जाता है। नहीं तौबा करता फिर गुनाह करता है तो वो नुक्ता फैलता चला जाता है कि दिल को सारे अपनी लपेट में स्याही ले लेती है, सारा दिल स्याह हो जाता है, काला हो जाता है। तो नेकी भी जो करता है इंसान, आप एक नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज को खुशू खुजू से अदा करते हैं, तो उसके बाद अपने दिल में आप एक कैफियत को महसूस करते हैं, अल्लाह की कुर्बत की कैफियत को, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने की कैफियत को। एक आपको एक ऐसा सुरूर आता है कि जिसको आप बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप महसूस करते हैं। तो ये नेकी की फौरी जो है, ये नेकी की जज़ा है, और वही कैफियत फिर आप दूसरी नेकी के तरफ आपको राग़िब करती है और इंसान फिर नेकी पे आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ये चीज़ जी जी, जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन एक दो रह गए, वो कल कर लेंगे क्योंकि मीटिंग खुद ब खुद ही बंद हो जानी है एक आध मिनट बाद। कोई भी आप करें, जब बंद हो जाए कोई मसला नहीं, मीटिंग 2 मिनट और रखें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। नहीं, ऑटो वैसे भी अच्छा ऑटो है, ठीक है, मिनट हमें, ठीक है, 40 मिनट अलाउ होता है, उसके बाद खुद ब खुद ही ये फिर जो है मीटिंग, ठीक है, ठीक है। चलिए मदीहा, इट्स अप टू यू नाउ। थैंक यू सर, टाइम भी ओवर होने वाला है बिकॉज ये लिमिटेड स्लॉट मिलता है हमें 40 मिनट्स का यहाँ पर। कल भी सडन ही ऑफ हो गया था हमारा सेशन। अच्छा, आपके वक्त का शुक्रिया सर। कल मुलाकात होगी, सब लोगों की हाजिरी का शुक्रिया, सबकी अल्लाह हाजिर को कबूल करे। जज़ाकल्लाह। रब्बाना तकब्बल मिन्ना।